السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہودی دنیا کے بڑے مذہب میں سے ایک مذہب ہے۔ یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے، جو واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہودیت میں روز 3 عبادت مقرر ہے۔ جیسے اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ویسے ہی یہودیت میں روز 3 عبادت مقرر ہے، جس میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں کچھ احکام اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں، اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ تمام عبادات اکیلے طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے اور با جماعت بھی، لیکن با جماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، اور خاص کر جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں دین کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دین کی سب سے اہم عبادت ہے، اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہے، دوسرے حصے میں تورات اور زبور پڑھی جاتی ہے، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت سے اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے۔ مسیحا یعنی دجال، جسے اسلام میں کہا جاتا ہے، اور جو زبور میں سے بھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے، اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے، اور یہودی دن میں 3 نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ہفتے کے دن اور دیگر تمام خاص دنوں یا سال پر یہودیوں کے فرقہ راسیک العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں، جسے مصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ماہ تیسری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز با جماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی با جماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرأت با آواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے، جسے نیغون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ قرأت پڑھی جاتی ہے، جنہیں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بانسری ہوتا ہے، جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بانسری کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسے یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہے، جن میں یوم کفارہ اور تسوع کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے، اور اس کا ٹائم تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے
اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی منائی ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنما کی جانب سے ثواب کے لیے بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دلہا دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلد 3 میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے، چنانچہ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے، اسی لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ان کے یہاں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ دوستو، یہودی مذہب میں شیوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن جب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بیساکھ کے 50 دنوں کے بعد مئی جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گیہوں کی فصل کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں عید پوریم کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پوریم اس کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید پوریم کے موقع پر غریب گھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور مل کر اسے مزے سے کھایا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں میں عہد نامہ قدیم کی آستر نامی کتاب کی مل کر تلاوت ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر اسے موسیقی کے ساتھ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ گلی محلوں، چوراہوں اور سیرگاہوں میں اور شہر بھر کے بازاروں میں ایک رات سے اگلی رات تک میلے کا محفل بنا رہتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور کچھ چیزیں خوشی کے سامان کو دگنا کرتی ہے۔ جبکہ ایران میں بسنے والے یہودی اس موقع پر ہمدان شہر میں آستیر کے مزار پر جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہودیت کے بارے میں۔ یہودیت کیا ہے اور یہودیت کی عیدیں کون سی ہے اور ان کا کلچر کیا ہے؟ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔